جناب ہاجرہ تھی زوجہ ثانی پیمبر کی، ملا فرزند اسماعیل نے خوبی مقدر کی، مشیت کو ادھر کچھ اور ہی منظور خاطر تھا کہ نور احمدی بچے کی پیشانی سے ظاہر تھا۔ ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی سمت لے جاؤ، خدا کے آسرے پر وادی بطحا میں چھوڑاؤ۔ خدا کے حکم سے مرسل نے جب رختے سفر باندھا، جناب ہاجرہ نے دوش پر لختے جگر باندھا۔ پیمبر اپنا بیٹا اور بیوی ہم عنا لے کر چلا سوئے عرب پیری میں بخت نوجوان لے کر۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر۔ وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے، وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا ہے، وہ صحرا جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا ہے، جہاں ایک ایک قدم پر 100 طرح جانوں پر آفت تھی۔ یہ چھوٹی سی جماعت بس وہیں گھر میں مسافت تھی، پیمبر زوج و فرزند یوں قطع سفر کرتے، خدا کے حکم پر لبیک کہتے اور دکھ بھرتے۔ بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پہ آ ٹھہرے، پے آرام زیر دامن کوہ صفا ٹھہرے۔ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا۔ یہیں ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہیں پر نور سجدوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں۔ اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی بے برگ و سامانی میں شان صد بہاراں دے۔ الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے۔ اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا۔ بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ لے، یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے۔ بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ لے، یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے۔